بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 18 کے بارے میں بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایپیسوڈ نمبر 18 میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ ڈرامہ کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوستو اس کی شروع میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے دو سپاہی دوحان اور ترگت کے ساتھ قبیلے کے باہر ایک جنگل میں بیٹھا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ اسی دوران دوحان ارطغرل سے پوچھتا ہے بھائی غنی کب آئے گا؟ اس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے تم کو بتایا ہے کہ وہ منگولوں کی معلومات لینے گیا ہے۔ اس پر ترگت پوچھتا ہے کہ بھائی وہ کہاں سے اور کس طرح سے معلومات لائے گا؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ وہ اپنے پہاڑوں کا بھیڑیا ہے اور وہ اس جنگل کے چپے چپے کو جانتا ہے، تم لوگ اس کی فکر نہ کرو۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنی تلوار میان سے نکال لیتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اور پھر ترگت سے کہتا ہے کہ ترگت کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر ترگت حیرانگی سے ارطغرل کی طرف دیکھتا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ترگت جانتا ہے کہ ارطغرل کا ہاتھ زخمی ہے اور وہ تلوار پکڑنے کے لائق نہیں ہے۔ جب ارطغرل دیکھتا ہے کہ ترگت کھڑا نہیں ہو رہا تو ارطغرل اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد ترگت کھڑا ہو جاتا ہے اور دوحان حیرانگی سے ارطغرل کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ترگت بھی اپنا کلہاڑا اٹھا لیتا ہے اور ارطغرل اس کے ساتھ تلوار بازی شروع کر دیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترگت اور ارطغرل تلوار بازی کر رہے ہیں جبکہ دوحان حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران جب ارطغرل تلوار سے وار کرتا ہے تو ترگت اپنے کلہاڑے سے اسے روکتا ہے، جس کی وجہ سے ارطغرل کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور وہ دکھی ہو کر اپنے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوحان کھڑا ہو جاتا ہے اور ترگت دکھی ہو کر اپنا کلہاڑا پھینک دیتا ہے اور تلوار اٹھا کر ارطغرل کو کہتا ہے کہ چلیں بھائی تلوار بازی کریں۔ اس پر ارطغرل دکھی ہو کر اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ترگت سے کہتا ہے کہ ابھی یہ ہاتھ ہتھیار تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر ترگت بہت غمزدہ ہو کر ارطغرل کی تلوار کی طرف دیکھتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دل دمیر ارطغرل کے لیے لوہے کا دستانہ بنا رہے ہیں۔ دوستو اسی دوران ایک بچہ جس کا نام طاہر ہے اور اس کے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں اور اس کی پرورش دل دمیر کر رہے ہیں، طاہر ان کے پاس آتا ہے تو دل دمیر اس کو کہتے ہیں کہ کیا کھڑے ہی رہو گے یا پھر میری کچھ مدد کرو گے؟ اس پر طاہر دل دمیر کو حیرانگی سے دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر دل دمیر اسے کہتے ہیں کہ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے سردار آقا ارطغرل کے ہاتھ کے لیے لوہے کا دستانہ بنا رہا ہوں تاکہ وہ اپنے زخمی ہاتھ ہونے کے باوجود تلوار بازی کر سکیں۔ دوستو اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ کندکتو اپنے خیمے میں تیمور کے ساتھ بیٹھا ہے اور اسی دوران وہ دو سپاہی آتے ہیں جو اس تاجر کو لینے گئے ہیں اور وہ آ کر کندکتو کو کہتے ہیں کہ نویان نے اس تاجر کو قتل کر دیا ہے اور پھر وہ سپاہی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کندکتو پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر کندکتو تیمور سے کہتا ہے کہ واضح طور پر منگول ان سردیوں میں ہمیں مشکلات میں ڈالیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ارطغرل درست کہہ رہا تھا، نویان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر کندکتو کہتا ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ نویان ان سردیوں میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گا، لیکن میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو درگا قبیلہ والے آخر کب تک کئی قبیلے والوں کی مدد کریں گے؟ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تو درگا قبیلے اور کائی قبیلے کی خواتین کام کر رہی ہیں اور سلجان خاتون اور عالیہ آپس میں کسی بات کی وجہ پہ لڑ رہی ہیں۔ اسی دوران وہ سپاہی جس کو حمزہ نے تیر مارا تھا وہ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی گر جاتا ہے اور تکلیف میں کہتا ہے کہ مدد کرو مدد کرو۔ یہ دیکھ کر قبیلے کے سارے لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں اور وہ سپاہی کہتا ہے کہ کندکتو بھائی کو فوراً بلاؤ، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ اس پر سلجان خاتون ایک سپاہی کو کہتی ہیں کہ جلدی جاؤ اور کندکتو بھائی کو بلا کر لاؤ۔ دوستو اسی دوران کندکتو اور تیمور وہاں آتے ہیں اور کندکتو آ کر پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ حمزہ نے کیا ہے، یہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حمزہ اور اس کا بھائی اپنے ساتھ 11 سپاہیوں کو لے کر گئے ہیں۔ اس پر تیمور گنگوٹ سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ اس پر گنگوٹ کہتا ہے کہ انہوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے اور وہ نویان کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور تیمور اپنے سپاہی
غدار کو جابش کو کہتا ہے کہ گھوڑے نکالو، ہم ان کا پیچھا کریں گے، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ اس کے بعد گنگوت کو سپاہی اٹھا کر طبی خیمے میں لے جاتے ہیں اور تیمور کو دگدو اور ان کے سپاہی حمزہ اور اس کے سپاہیوں کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود غصے میں اور تیزی سے حائمہ خاتون کے خیمے میں آتے ہیں۔ اس پر حائمہ خاتون پوچھتی ہیں کہ اس تیزی سے آنے کی کیا وجہ ہے، جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ تیمور صحیح کہہ رہا تھا، حمزہ غدار ہے اور اس سے لگتا ہے کہ عبد الرحمن بھی غدار ہے۔ سردار خوشنود کہتے ہیں کہ حمزہ اپنے بھائی سمیت مزید 11 سپاہیوں کو لے کر نویان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے اور اس نے ایک قائی سپاہی جو اس کے خلاف کھڑا ہوا اس پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور سردار خوشنود سے کہتی ہیں کہ قائی قبیلہ ٹوٹ رہا ہے، اس غداری کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اس پر حائمہ خاتون پوچھتی ہیں کہ کیسے؟ تو سردار خوشنود ان سے کہتا ہے کہ عبد الرحمن کو سزا دے کر، اگر وہ جرم قبول کرتا ہے تو اسے فوراً سزا دی جائے، اگر وہ جرم قبول نہ کرے تو ہم آہستہ آہستہ اس کو مار دیں گے۔ اور پھر سردار خوشنود غصے سے خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے 2 سپاہیوں دوحان اور ترگت کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے۔ دلی دمیر ارطغرل کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیمور صحیح کہہ رہا تھا، حمزہ غدار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل پریشان ہو جاتا ہے اور دلی دمیر کہتے ہیں کہ حمزہ کی وجہ سے عبد الرحمن کو بھی غدار قرار دے دیا گیا ہے اور قبیلے کے سردار عبد الرحمن کو پھانسی دینا چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے جرگہ بلایا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں سردار خوشنود کے خیمے کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر اپنا گھوڑا روک لیتا ہے۔ جب سردار خوشنود کے سپاہی ارطغرل کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جب ارطغرل ان کو غصے سے دیکھتا ہے تو وہ ارطغرل کو راستہ دے دیتے ہیں اور ارطغرل سردار خوشنود کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں دونوں قبیلوں کے سردار عبد الرحمن کی پھانسی کا فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ارطغرل خیمے میں داخل ہوتا ہے تو سردار خوشنود اس کو کہتے ہیں کہ ارطغرل تم جرگے میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ آپ نے ایک سپاہی کی غداری کی سزا دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور ارطغرل کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی غیر ذمہ داری ہمیں بہت مہنگی پڑے گی، آپ لوگوں کو قربانی کے لیے ایک مظلوم چاہیے اور وہ مظلوم عبد الرحمن ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس پر سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اب تم ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تو ارطغرل کی یہ باتیں سن کر سردار خوشنود غصے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم باتیں نہ سناؤ، تمہاری وجہ سے قبیلے میں بالکل سکون نہیں رہا، ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تمہارے لیے اس جرگے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کو بہت غصہ آتا ہے اور پھر سردار خوشنود اس سے کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد ارطغرل غصے سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہاں سے اس خیمے کی طرف جاتا ہے جہاں عبد الرحمن قید ہے۔ جیسے ہی وہ خیمے کے پاس پہنچتا ہے تو سپاہی ان کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سردار خوشنود کی سخت حکم ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اس پر ارطغرل کو غصہ آتا ہے اور وہ ان دونوں کو مارتا ہے اور ان کو مارنے کے بعد خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور عبد الرحمن کو آ کر کہتا ہے کہ تم تیار رہنا، ہم تمہیں یہاں بچانے آئیں گے۔ اس پر عبد الرحمن کہتا ہے کہ بھائی میری بے گناہی ثابت ہونے سے پہلے مجھے قتل نہ کرنے دینا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو۔ اسی دوران وہ 2 سپاہی دوبارہ خیمے میں آتے ہیں اور ارطغرل سے کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم کچھ ایسا کریں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، آپ یہاں سے باہر چلے جائیں۔ اس کے بعد ارطغرل عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ عبد الرحمن میں واپس آؤں گا اور ارطغرل خیمے سے نکل جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد ارطغرل حمزہ کے پیچھے جانے کے لیے اپنے گھوڑے کے پاس آتا ہے۔ دوحان اور ترگت ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ تم دونوں قبیلے میں ہی رکو اور عبد الرحمن کا خیال رکھنا، اسے کچھ بھی نہ ہونے دینا، اور پھر ارطغرل وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود جرگے میں عبد الرحمن کی پھانسی کا حکم دے دیتے ہیں۔ سردار ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کسی نے کچھ کہنا ہے، جس پر وہاں ان میں سے کوئی کچھ نہیں کہتا اور دلی دمیر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قبیلے کے بزرگوں آپ لوگ غلطی پر ہیں۔ اس پر سردار خوشنود غصے سے کہتے ہیں کہ
دلی ضمیر ہوگا وہی جو جرگہ فیصلہ دے گا، چاہے وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو۔ دوستو اس کے بعد سردار خوشنود کہتے ہیں کہ جو لوگ عبد الرحمن کی پھانسی کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اس پر کوئی بھی سپاہی سردار ہاتھ اوپر نہیں کرتا اور درگاہ کے تمام سردار ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں، مگر طبیب عارف بھائی اپنے ہاتھ اوپر نہیں کرتے۔ یہ دیکھ کر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ کئی سردار صفا کے لیے کسی اور دن کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، جس پر دلی ضمیر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اور غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سردار خوشنود غصے میں طبیب عارف کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ طبیب عارف بھی عبد الرحمن کی پھانسی کے خلاف تھے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کندکتو اور تیمور حمزہ کو تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں۔ ارطغرل دوسرے راستے سے حمزہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کو جنگل میں کچھ نشانات ملتے ہیں۔ وہ ارطغرل گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور پھر اس طرف جاتا ہے جس طرف نشانات اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حمزہ تیر اور کمان اٹھائے جھاڑیوں میں چھپا ہوا بیٹھا ہے اور کندکتو اور تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ جب حمزہ کندکتو کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کندکتو پر تیر مارنے کے لیے کمان کھینچتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تیر کندکتو کو مارنے لگتا ہے تو اسی دوران ارطغرل پیچھے سے آ کر حمزہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کندکتو اور تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل حمزہ سے کہتا ہے کہ حمزہ تم اپنے قبیلے کے ساتھ کیسے دھوکہ کر سکتے ہو؟ اور پھر حمزہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ کو مارنے سے پہلے نویان آرام سے نہیں بیٹھے گا، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ نویان نے تمہیں ایسی کیا پیشکش کی ہے جو تم نے اپنا قبیلہ ہی بیچ دیا ہے۔ اسی دوران حمزہ کے ساتھ چھوڑ کر آنے والے غدار سپاہی جھاڑیوں سے نکل آتے ہیں اور ارطغرل کو گھیر لیتے ہیں۔ اور پھر حمزہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کندکتو کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، اپنی تلوار نیام میں واپس رکھ دو۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں غدار کو قتل کو کیے بغیر تلوار میان میں نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کر حمزہ اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ارطغرل اسے مار کر گرا دیتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے۔ اور حمزہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اپنے آقا کو اس آدمی کے حملے سے بچاؤ۔ اس پر ارطغرل حمزہ کے منہ پر ایک لات مارتا ہے اور پھر حمزہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اس پر ایک سپاہی پیچھے سے ارطغرل کے سر پر تلوار مارتا ہے اور ارطغرل گر جاتا ہے اور حمزہ ارطغرل کے زخمی ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ کر بہت زور سے کچلتا ہے، جس سے ارطغرل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور حمزہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں قبیلے کا نیا سردار بنوں گا، اب تمہیں میرے حکم پر چلنا ہوگا، جس پر ارطغرل غصے سے حمزے کی طرف دیکھتا ہے۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔